جماعت اسلامی سے بات چلی, پھر مجلس وحدت المسلمین سے بات چلی, اور آج سنی اتحاد کونسل میں جانے کی خبریں آئیں. اب فائنلی سنی اتحاد کونسل میں جا رہی ہے پی ٹی آئی. تھینک یو شوکت صاحب. دیکھیے, مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ ہماری پرانی پارٹنر ہے, اس وقت بھی ہماری پارٹنر. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں ہم نے حکومت ان کے ساتھ کولیشن ہماری حکومت تھی. آج بھی ہمارے خالد صاحب جو ہمارے چیف منسٹر تھے, ان کو ایک فراڈلنٹ طریقے سے ان کو ڈسمس کیا گیا, ہٹایا گیا. تو آج بھی ہمارا ان کے ساتھ اتحاد وہاں موجود ہے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے MWM کے, اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب رہا جماعت اسلامی, ان کے ساتھ ہماری بات پہلے بھی رہی ہوئی ہے, اب بھی ہے. سنی اتحاد کے ساتھ بھی بہت پرانی ہماری کولیبریشن ہے, اور اب بھی ہے. بیسک جو بات دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم کس مقصد کے تحت یہ ساری ایگزیکٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم سے ہمارا سمبل لیا گیا. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل اسپیس ہم پہ تنگ کی گئی وہ علیحدہ کہانی ہے, اس میں نہیں پڑھتے, لیکن سمبل لے لیا گیا. آبجیکٹیو ایک ہی تھا کہ جی اس پارٹی کو ہم نے ڈیسیمیٹ کرنا ہے, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ اس پارٹی کو الیکشن میں کوئی سائزبل کامیابی نہ مل سکے. اس میں تو وہ ناکام رہے, لیکن اور ہم نے اب لارجسٹ سنگل پولیٹیکل پارٹی اس وقت بھی ہم نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں ہماری 2/3 میجورٹی ہے. پنجاب میں نیک ٹو نیک ہے ہم ان کے ساتھ. باقی بھی صوبوں میں صرف ہمیں ایک فیڈرل اسٹیٹس حاصل ہوا ہے. یہ ایک حقائق ہے پہ مبنی بات چیت ہوگی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس سمبل نہیں ہے, سو وہ جو ریزرو سیٹس ہیں, جی وہی مقصد وہی ہے ان کے ساتھ جانے کا, ہم نے کلیم کرنا ہے. MWM سے بھی بات چیت ہوئی, جماعت اسلامی سے بھی بات چیت ہوئی, سنی اتحاد سے بھی بات چیت ہوئی. بات چیت کا فیصلہ ہونا ہے صرف اس ایک نقطے کے اوپر کہ کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ہم اپنے کوٹا سیٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. وہی بات تھی. اب حتمی ہو گیا سنی اتحاد, موسٹ پروبیبلی انہی کے ساتھ ہم جائیں گے, لیکن حتمی جو ہے, لفظ حتمی میں نہیں استعمال کروں گا. بات کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہوئی ہے. میرا خیال ہے آج رات نہیں تو کل صبح تک آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی پی ٹی آئی کے جو اعداد ارکان ہیں وہ موسٹ پروبیبلی سنی اتحاد کونسل کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے, ان کی رکنیت حاصل کر لیں گے. شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں. اب اچھا, آپ نے موسٹ پروبیبلی کا لفظ استعمال کیا نا, میں بھی اسی کے ساتھ کہنا. جی ایگزیکٹلی. سو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فرما رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی اب پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ MWM ہماری اتحادی ہے. جی درست ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ بہت پکا ہے, اور ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی اس کو توڑنے کا سوچ نہیں سکتے. تو آپ مجلس وحدت المسلمین میں کیوں نہیں جا رہے پھر, جب پہلے ان سے بات چلی تھی؟ ان کا جو پنجاب میں تھا کوئی ان کا ممبر نہیں تھا. اچھا. اور جب تک آپ کا اپنا ممبر نہیں ہوتا, ڈائریکٹ الیکٹڈ ممبر نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ اپنا کوٹا جو ہے وہ سیکیور نہیں کر سکتے. تو وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ کہاں ہمارا کوٹا زیادہ بہتر طریقے سے سیکیور ہو سکتا ہے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کریں, جہاں ہمیں جو جماعت سوٹ کرتی ہے ہم اس کے ساتھ چلے جائیں. ایک اور بھی امپریشن آ رہا ہے, اور یو آر دا موسٹ سوٹیبل پرسن ٹو ریسپونڈ, کہ آپ نے جو بھی اتحاد کی باتیں ہوئی ہیں ساری مذہبی جماعتوں کے ساتھ, یعنی جماعت اسلامی, مجلس وحدت المسلمین, پھر سنی اتحاد کونسل, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی روابط ہو گئے. تو یہ کوئی گریٹر مذہبی الائنس بنا رہے ہیں آپ؟ مجھے حیرانگی بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایسی کنکلوشنز کیسے ڈرا کر لیتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, ایک پورا لارج اسپیکٹرم ہے, 172 یا 171 پارٹیز جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو سوٹ کرتی ہے. ہمیں کچھ لوگوں ان پارٹیز میں سے زیادہ تر پارٹیز کے ساتھ ہم کمفرٹیبل تھے, اس لیے ہم ان کے پاس گئے ہیں. اتحاد ریلیجس اتحاد بنانے کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ خان صاحب نے, جب میں کچھ 4 دن پہلے ان کو ملا ہوں, میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں. جی انہوں نے مجھے انسٹرکشن کی تھی جی کہ اپنی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, 3 پارٹیز کو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا, PMLN, پیپلز پارٹی اور MK. ٹھیک ہے. باقی پولیٹیکل پارٹی سے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے ملیے اور ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کی کوشش کریں. آبجیکٹو کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں. ایک منٹ آبجیکٹو سنیں پہلے. آبجیکٹو سنیں پہلے, سن لیں. آبجیکٹو ہے پاکستان میں جمہوری اقدار اور جمہوری کلچر کو فروغ دینا. ٹھیک ہے. یہ کوئی کولیشن,
کوئی الیکٹورل الائنس کی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. صرف اور صرف جمہوری اقدار اور جمہوری کلچر کو فروغ دینے کی بات. آپ نے فرمایا پیپلز پارٹی سے نہیں بیٹھنا, نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ایم کے ایم کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یہ خان صاحب آپ سے بات کر رہے تھے. تو پھر تو میرا سوال جینون بنتا ہے کہ اب یعنی خان صاحب راضی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے. دیکھیے, جمہوریت کے فروغ کے لیے بیٹھ جائیں گے, جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے, آزاد الیکشن کرانے کے لیے بیٹھ جائیں گے, ملک میں جمہوری کلچر کے فروغ کے لیے بیٹھ جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی ایک پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انفارچونیٹلی ان 3 پولیٹیکل پارٹیز نے انہی چیزوں کی ناقدری کی ہوئی ہے اور ان کو وائلیٹ کیا ہوا ہے. آج بھی جس طریقے سے پی ایم ایل این دوبارہ طاقت میں آنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کے اپنے ممبرس جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹیں دیکھ لیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے, فرام ووٹ کو عزت دو ٹو ہماری بات کا ایک دیکھ لیں, اٹس اے ہیومیلیٹنگ پیسج ٹو ہماری بات. اب اسی پرسپیکٹو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ نے آبجیکٹیوز بنا دیے. علی امین خان گنڈا پور کا جو نوٹیفیکیشن تھا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا حلقہ 113 کا نوٹیفیکیشن رک گیا, تو اب بھی چیف منسٹر کے وہی امیدوار رہیں گے؟ جی, عمران خان صاحب کے نامینیٹڈ امیدوار وہی ہیں, اور ان کا کیس اگر ان کا جو رکا ہے, مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ رکا ہے, آبویسلی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی روکنے کی, اور ہم وہ کیس جو ہے اس کو باقاعدہ لڑیں گے. ہمارے پاس آئینی, قانونی اور ہمارے پاس سیاسی آپشنس موجود ہیں, ان تمام کو ہم ایکسرسائز کریں گے. وہ چیئرمین فار لائف عمران خان کے نامینیٹڈ امیدوار ہیں, اور ہمارے لیے وہی نامینیٹڈ امیدوار رہیں گے. اور اگر یہ کیس لڑنے کا پروسیس لمبا ہوتا ہے, صوبہ بغیر منتخب وزیر اعلیٰ کے نہیں چلایا جا سکتا, تو کوئی سیکنڈ تھرڈ کنسیڈریشن بھی ہے کسی اور کے نام پہ؟ وہ آپشن دیکھیں گے ہم کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح بڑھتا ہے آگے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا اسٹیج آتی ہے, کتنی کامیابی ہوتی ہے, ڈیلے کتنی ہوتی ہے. اس کے بعد جتنی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا, کیونکہ صوبے میں تو ہماری 2/3 میجورٹی ہے. پھر اور نام کون سے ہیں جو سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ؟ ابھی تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے, بیکاز اس کو نامینیٹ کیا گیا تھا اور وہی چیف منسٹر کے نامنی ہے اس وقت بھی. جب یو اینڈ آئی آر ٹاکنگ, ہی از اسٹل دی نامنی. سو اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج عمر ایوب خان صاحب نے, بیرسٹر گوہر خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی, پنجاب میں ہم پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جب امیدوار نامزد کیا تو آپ کو معلوم تو ہے کہ گیون دا نمبر وہ پورے نہیں ہیں, پھر کیسے وزیر اعظم بنے؟ ہمارے 180 سیٹیں ہیں, جن میں سے تقریباً 82 سیٹیں جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈال کے ہم سے لوٹی گئی ہیں. بھائی ہماری 180 سیٹیں ہیں, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, ہمارے پاس کلوز ٹو 2/3 میجورٹی ہے پنجاب اسمبلی میں. یہ ڈاکہ وکیٹ کرنا ہے ہم نے. ہمارا جو مشن پہلا ہے وہ ڈاکہ وکیٹ کرنا ہے. پرسوں ہم نے ایک کانفرنس بھی یہاں کی تھی, آپ وہاں میرا خیال شاید آپ کو میں نے دیکھا نہیں, آپ دیکھتے تو ہم نے ثبوتوں کے ساتھ فارم 45 اور 47 کے ثبوتوں کے ساتھ ہم نے بتایا ہے کہ کس کس طریقے سے رات کو ڈاکہ ڈال کے ہماری سیٹیں جو ہے وہ ہم سے چھینی گئی ہیں. آپ کی اس پریس کانفرنس ہمارے پاس صرف میجورٹی نہیں ہے, ہمارے پاس 2/3 نہیں, ہم نے تو شو بھی کیا تھا, آپ کی پوری پریس کانفرنس لائیو بھی دکھائی تھی, لیکن میرا نظر نہیں آیا آپ کے چہرے. میرا سوال یہ ہے کہ نمبر تو وہی گنے جائیں گے جو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن دے گا جن کا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس وقت پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم کے نمبر زیادہ ہیں, تو وزیر اعظم وہ بنیں گے. میرا دوسرا سوال آپ سے اس پرسپیکٹو میں ہے کہ جب آپ وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیں گے, پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں حصہ لیں گے, تو شوڈ آئی فیل انکریج کہ پی ٹی آئی پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی؟ بالکل, ہم نے یہ اس بارے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک سرکولر بھی ایشو کیا ہوا ہے. ہمارے 3 رولز ہیں. ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. ہم لیجسلیچر میں بیٹھ کے جہاں بھی ہمارے امیدواران جو ہیں الیکٹ ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنا ایک رول بلائے. سملٹینیسلی ہماری ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے جو سیٹیں لوٹی گئی ہیں, جو ہم سے رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے, وہ سیٹیں جو ہے اس کے لیے ہم نے 3 طریقوں پہ 3 محاذوں کے اوپر جدوجہد کرنی ہے. ایک منٹ, میں
3 महाद आपसे पूछता हूँ नाजरीन, बड़ी अहम बात है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे रऊफ़ हसन साहब फरमा रहे हैं कि हम वो सीटें वापस लेंगे, वो क्या स्ट्रेटजी है, 3 एस्पेक्ट वो बता रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ज़रा डिटेल जानेंगे। स्टे विद अस।